ایک اور روایت ہے بخاری کے اندر، حدیث نمبر 233 ہے، اور یہ بخاری میں 5685 5727 کے اندر بھی موجود ہے. یہ تھوڑی طویل ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. میں اس میں یہاں پر صرف آپ کے سامنے مفہوم پیش کرنا چاہوں گا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اکل اور اورینا قبیلے میں سے کچھ لوگ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ میں آئے، اور وہ بیمار ہو گئے. تو آپ نے انہیں یہ کہا کہ یہ لقاح کے اندر جائیں، اس دوسرے علاقے میں جائیں، اور وہاں پر اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں. یہ جو اکل قبیلے کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے بیمار ہو گئے. چنانچہ وہ لوگ لقاح چلے گئے، جب اچھے ہو گئے، اونٹوں کا دودھ پیا انہوں نے، پیشاب بھی پیا اونٹوں کا، وہ صحیح ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چروائے کو قتل کیا، اور جو آپ کے جانور تھے انہیں ہنکا کے لے گئے، ڈاکہ ڈال دیا انہوں نے. جب صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑایا، ان کو پکڑا گیا. پھر ان کو جو سزا دی گئی وہ سزا آپ دیکھیے گا. وہ سزا کیا ہے کہ گرم ان کو کیا کیا گیا کہ مدینہ کی جو پتھریلی زمین ہے اس میں ڈال دیا گیا ان کو، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری گئی، اور پیاس کی شدت سے وہ کہتے تھے کہ ہمیں پانی پلاؤ، ہمیں پانی پلاؤ، مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے. میں نے آپ کو نمبر بتا دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ روایت کیا یہ قرآن کی اس آیت کے موافق ہے کہ جس میں فرمایا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہے، انہیں کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو، اور پانی مانگ رہے ہوں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رسالت میں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ ان کو پانی مت دینا، اور آنکھوں میں سوئیاں پھیری گئی. بھائی اگر انہوں نے چروائے کو قتل بھی کیا تھا تو ان کو قتل کر دیا جاتا. یہ آنکھوں میں سوئیاں پھیرنا، سلائیاں پھیرنا گرم، اور پھر ان کو پتھریلی زمین پہ رکھ دینا، اور وہ پھر پانی مانگ رہے ہیں، انہیں پانی نہ دیا جانا. اچھا، قرآن مجید میں ہمارا صلی اللہ کا الا رحمۃ للعالمین، آپ کے اخلاق کل انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے. تو یہ روایت میرے نزدیک رسالت مآب کے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جو قرآن نے بیان کی ہے رسول اللہ کی سیرت، اس کے موافق نہیں بیٹھتی ہے. لہٰذا میں اس کو صحیح نہیں مان سکتا، چاہے اس کے راوی کتنے ہی اعلیٰ درجے کے صحیح راوی کیوں نہ ہو. لیکن چونکہ یہ قرآن مجید کے موافق نہیں ہے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ بخاری کے نزدیک صحیح ہے، قرآن مجید کے نزدیک صحیح نہیں ہے. اور یہ جو منسوب کی گئی ہے رسول اللہ کی جانب، اس نسبت کے اندر ہمیں شک ہے. ممکن ہے کہ بخاری نے یہاں پر اس کو درست نہ سمجھا ہو. اچھا، لیکن یہ روایتیں رسالت مآب کی شان کے خلاف ہے. تو جناب یہ ایک منہج ہے کہ اولاً آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمدرد آپ یہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر یہ روایت صحیح نہیں ہے. آپ کو ماننا چاہیے کیونکہ علماء ہیں، اور آپ یہ بتائیں کہ یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا. او بھائی میں نے کسی عالم سے نہیں لیا، میں نے قرآن سے اصول لیا ہے، قرآن سے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ قرآن کا بیان کردہ معیار ہے، اور اہل البیت علیہم السلام نے اس کو بیان کیا. آپ کہیں کہ اہل سنت کا یہ اصول نہیں ہے، ہم تو روایت کو لیں گے. بھائی اہل سنت کا اصول نہیں ہے تو اس میں کیا کروں؟ قرآن کا اصول کیا ہے؟ صحیح سنی تو وہ ہوگا نا جو قرآن سے اپنے عقائد کو لے گا، قرآن سے اصول کو لے گا. قرآن مجید پہلے ہے، مقدم ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں سنی علماء کے آراء تو الگ ہیں. یہ تو اہل تشیع کا اصول ہے کہ جناب حدیث کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں. ارے بھائی یہ قرآن کا اصول ہے. اہل البیت علیہم السلام، آپ نے تو چونکہ اہل البیت کو شیعہ سنی میں ڈیوائیڈ کر دیا نا، اور پھر قرآن کو آپ نے اس اعتبار سے سمجھا نہیں، اس طور پر قرآن مجید کی سے ہدایت نہیں لی.